बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, सहाफ़ी हज़रात और तहसील खुरेटा के जितने भी मेरे भाई हैं, आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करूँगी। ये प्रोग्राम जिस शख्सियत को राजे अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़द किया गया है, उनकी एक लाजवाल जद्दोजहद है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और तहसील खुरेटा ने बिलाशुबा इस पर बड़ा अहम रोल अदा किया है इस हवाले से कि उनको राजे अक़ीदत पेश करने का सबसे अच्छा तरीका ही यही था कि उनके ताज़ीती रेफरेंस पे आप नई यूनिट्स की तश्कील दे रहे हैं। ये यूनिट्स जब तक काम करेंगी, ये अपने नज़रिए को जब तक अपने इलाकों में फैलाएंगी, तो वो मकबूल अमानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट, यासीन मलिक और अब्दुल हमीद भट्ट के लिए वो सदका जारिया के तौर पे रहेगा हमेशा से। जो यहाँ पे नए नौजवान शामिल होने वाले हैं, जो यूनिट साजी होने वाली है, उन नौजवानों के लिए पैगाम मेरे सहाफ़ी भाई यहाँ पे बैठे हैं और हमारे मोहतरम कायद फ़यूम राजा साहब यहाँ पे बैठे हैं। और वलीद अब्दुल्ला साहब ने भी बड़े अपने जले दिल के साथ उन्होंने अपने दिल के अंदर जो एक उनका गुबार था वो निकालने की कोशिश की। शायद किसी ने उसके पीछे दुख को समझा हो कि किस कदर तकलीफ़ से वो ये अल्फाज अदा कर रहे थे और ये सारी तकलीफ़ उन्होंने कितने अरसे से बर्दाश्त की। ये सारा मामला कोई 18 नवंबर को नहीं शुरू हुआ, ये सारा इसके पीछे इस लावे को पकने में बड़ा लंबा अरसा लगा है। और मैं ये कहूँगी कि अमानुल्लाह खान साहब के जाने के बाद जितने उनके नज़रियाती साथी थे, जो अमानुल्लाह खान के साथी थे, उनके तरबियत याफ्ता थे, उनके जो है वो करीबी साथी थे, वो यतीमी का शिकार हो गए, जिसमें मैं जो है सबसे बड़ी मुतासर जिसकी मैं हूँ। तो उस यतीमी के ज़ेरे साया हमने फिर भी अपनी एक जंग जारी रखी, जिसमें हमने अपना एक पैगाम जो है वो वाज़िया रखा कि जो पैगाम अमानुल्लाह खान का था, जो पैगाम मकबूल भट्ट का था और जो पैगाम यासीन मलिक का है कि नज़रियात से हेर फेर की गुंजाइश हम किसी को नहीं देंगे। वो लिबादा चाहे कोई ये कह के ओढ़ने की कोशिश करे कि हम श्रीनगर के बड़े गोरिल्ला कमांडर रहे हैं और बाद में पता चले कि वो वहाँ से भाग के यहाँ पे उन्होंने पनाह ले रखी है और इतने अरसे से तन्हाई खा रहे हैं, और हम उनकी तन्हाई छुपाएं, हम उनकी अयाशी की ज़िंदगियों को छुपाएं और आहर पे फिर वही उठ के तो हमारी तंजीम और तहरीक की पीठ में छुरा घोंपे और उस मुल्क के लिए कि जो हमेशा से मुनाफिक रहा है। फ़यूम राजा साहब के ये मेरे पे एक गैर रियासी होने का जो इल्ज़ाम लगा करता है, ये बड़ी मैं कहती हूँ कि बचकाना सी बात है। आपने मुर्गी को कभी देखा है कि उसके जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन अपने छोटे बच्चों की हिफाजत कितनी दिलो जान से करती है कि उसको दुश्मन दूर से नजर आता दिख जाए तो वो पंजे फैला के अपने बच्चों के ऊपर बैठ जाती है। वही मिसाल मैं दूंगी कि मैंने एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, मैंने कभी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की कि मैं फ़ख्र करती रही हूँ और करती भी हूँ कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं पंजाब की बेटी हूँ। मुझे इस बात पे कभी कोई शर्मिंदगी का जो है वो एहसास तक नहीं मेरे दिल में आया। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने बच्चों की जो और अपनी नस्ल की बका के लिए अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ का मैंने नमक खाया, जिसका खून मेरी रगों में है। मैंने उस मुल्क के साथ गद्दारी इस वजह से की कि जब मैं इस मुल्क में आ गई, यहाँ की शहरी बन गई, बाशिंदा रियासत बन गई, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी नस्ल जो है वो तो गुलामी का शिकार है। उसके पास वो शनाख्त नहीं है जो मेरे पास थी, उसके शनाख्ती कार्ड पे वो मोहर नहीं है कि वो अपने साथ पूरी दुनिया में लेके घूम सके और बता सके कि मैं आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत और मुल्क का शहरी हूँ। तब मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा अपने बच्चों की शनाख्त को वापस दिलाने के लिए। क्या मैंने जुर्म किया? क्या मैं ये मिसाल मेरे लिए गलत थी कि अपने बच्चों की बका के लिए मुझे जंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए थी सिर्फ इस वजह से कि मैं पाकिस्तान से जो है शादी होकर यहाँ पे आई हूँ? तो जो लोग अगर इस फ़र्क को नहीं, बुनियादी कानूनी नुक्ते को नहीं समझ सकते कि एक जो खातून है जब वो शादी होकर किसी जगह आ जाती है तो उसके साथ जो नाम लगता है, जिस खानदान का, जिस मुल्क का, वो वहीं की शहरी होती है। तो जो खुद को क़यादत कहने वालों को अगर इसी फ़र्क का नहीं पता तो उनके फैसलों के अंदर कितनी जो है सच्चाई होगी और उनके नजरियात के अंदर कितनी सच्चाई होगी, ये बात ये से खुल जाए। तेरी अज़मत को सलाम हो, तेरी जुर्रत को सलाम हो, तेरी जुर्रत को। यही से ये खुल के सामने आ जाती है बात
اور پھر آپ لوگوں نے پاس نہیں رکھا اس شخص کا کہ جس کا نام آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس نے اعلان کر کے کہا کہ یہ میری بیٹی تھی، جو میری حقیقی بیٹی تھی، جو میری جائیداد کی وارث بیٹی تھی، جو شادی ہو کے انڈین مقبوضہ کشمیر میں چلی گئی. اور میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں، ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، اور بڑی داڑھی والے وہاں پہ لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر تصور کرتے ہیں. ان کے سامنے ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ میری نظریاتی بیٹی ہے، اس کو اگر تنظیم کے اندر تکلیف ہوئی تو میں روز قیامت اس بندے کو نہیں بخشوں گا. تو اس جگہ پہ جتنے لوگ موجود تھے، کیا ایک بندے نے بھی ان کی کہیں بات کا پاس رکھا؟ انہوں نے 2-3 سال امان صاحب کے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہمارے ہاں یتیمی کے بعد اکثر جائیداد کے لڑائی جھگڑوں میں بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں پہ وہی تاریخ دہرائی گئی، اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو امان اللہ خان کے ساتھی تھے، جو امان اللہ خان کے نظریاتی بیٹے تھے، انہوں نے تمام غیر آئینی فیصلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ انڈیا کے خلاف جو ہے جدوجہد کرو اور پاکستان کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤ، ہم اس بات کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. لہٰذا اس طریقہ کار کے ساتھ جتنے فیصلے ہوں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے. اور پھر ہمارے ہاں ایک بہت گھٹیا جو رویہ سیاست کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، تمام سیاست کے اندر، قوم پرستوں کے اندر بھی، اور جو پولیٹکس ہے، پاور کی پولیٹکس ہے، اس کے اندر بھی، کہ جب ایک خاتون کا سامنا کرنے کی آپ کے اندر جرات نہیں رہتی، جب آپ اس کی اہلیت کے اس کی جو وہ اہل ہوتی ہے اس کے آگے آپ خود کو بونا جو ہے تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں بچتی، تو آپ اس کی ذات پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو بد کردار ثابت کریں گے، آپ اس کو گھٹیا ثابت کریں گے، آپ اس کو فحشہ ثابت کریں گے، تمام الزام آپ اس کے اوپر لگائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی بھی ایک خاتون کو باعزت گھرانے سے جو تعلق رکھتی ہے، باعزت گھرانے کی بہو بیٹی ہے، اس کو جب آپ بد کرداری کا یا آپ اس کو فحشہ کا یا کوئی بھی گھٹیا الزام لگا دیتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. اس کی فیملی پریشرائز ہو جاتی ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ایسی جدوجہد کا جس کے اندر ہماری بیٹیوں کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے. لیکن میں اپنے شوہر کو اور اپنے خاندان کو اس میرے ساتھ سٹینڈ کرنے پہ بھی میں سلام پیش کروں گی کہ ایک دن بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جب میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائی گئی، میرے اوپر گالم گلوچ کیا گیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہو کہ نہیں تم رک جاؤ، تم جنگ چھوڑ دو، تم جدوجہد چھوڑ دو، تم یہ رستہ چھوڑ دو. انہوں نے مجھے، میرے خاندان والوں نے مجھے ہمیشہ یہ کہا کہ جہاں تم چلو گی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں اپنی بیٹیوں کو، یہ وہ طاقت ہے جو دینے کی جو ہے ضرورت ہے. بات جب نکلتی ہے تو کیوم راجہ صاحب وہ بہت دور چلی جاتی ہے. ہمارے کوٹلی کے اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک بڑے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بڑے اعلیٰ پائے کے وہ لیڈر رہے ہیں جو عورتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. ان کے قریب کبھی ہم نے عورتیں دیکھی نہیں ہیں، اس لیے ان کے منہ سے نکلنے والی کوئی بات کے اندر آپ عورتوں کے لیے عزت نہیں دیکھیں گے. اور ان کو بالخصوص امان صاحب نے اپنے آخری وقت میں بلا کے اور زبردستی اس کا ہاتھ میرے سر پہ رکھوا کے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا. لیکن وہ جب امان صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ ہاسپٹل کے دروازے سے باہر نکلے اور وہ اپنے کہے الفاظ ہی بھول گئے. پھر یہ کس منہ سے امان اللہ خان کو اپنا قائد کہتے ہیں جب یہ ان کے کہے ہوئے الفاظ کا ہی پاس نہیں رکھ سکتے؟ اور اب وہ جگہ جگہ جا کے چھوٹی چھوٹی یونٹس میں جا کے، نوجوانوں میں جا کے، گھروں میں لوگوں کے جا کے تو مجھے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ساری زندگی کی جو جدوجہد ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کی ہے، وہ ساری ایک طرف اور ایک عورت کی مخالفت ان کے لیے ایک طرف. انہوں نے اپنی زندگی کا سارا کام چھوڑ کے اب پوری کی پوری طاقت اس پہ لگائی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سارے عمل کو جو ہے جوڑ کے ایک خاتون کے اس پہ لاگے تو کھڑا کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو قائدین کہتے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کومپلیں پھوٹتی ہیں، جہاں نوجوان کی عادت آگے آتی ہے، جہاں جو ہے لوگ اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں جا کے وہ روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ اس کو برادری کے نام پہ وہ کریں گے، کبھی ایک عورت کا حوالہ دے کے کریں گے، حتیٰ کہ جو بھی ان سے کوششیں ہوتی ہیں ہمیشہ سے وہ یہی کام کرتے ہیں. تو میں یہ نئی بننے والی یونٹس اور ابھیلاسوس تحصیل کھوریٹا جنہوں نے ہمیشہ
ہمیشہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اندر اور تحریک آزادی کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. ان کی جدوجہد، ان کا سٹینڈ اور ان کے نظریے کے ساتھ جو ان کا کھڑے ہونے کا طریقہ کار ہے، ہم ہمیشہ اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایڈمائر کرتے ہیں. اور یہ مشعل راہ ہے ان باقی تمام جو ہے کارکنان کے لیے کہ جب آپ کی تنظیم کے اوپر، آپ کی تحریک کے اوپر کڑا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کو درمیان میں لٹکنے سے آپ کا اپنا نقصان ہے، آپ کی تنظیم کا نقصان ہے اور آپ کی زندگی میں آپ نے جو جدوجہد کی ہے اس سب کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کھڑے ہو جائیں، یا اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں یا اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا سٹینڈ واضح ہو سکے. درمیان میں لٹکنے والوں کی دنیا کوئی عزت نہیں کرتی ہے. تو تحصیل کھوریٹا نے اس وقت جو سٹینڈ لیا ہے، جو انہوں نے اپنا ایک کردار واضح کیا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. نئی بننے والی تمام جو یونٹس ہیں ان کے نوجوانوں کو ذمہ داری سنبھالنے پر میں سلام پیش کرتی ہوں. آپ کی ضلع ڈسٹرکٹ کوٹلی کی جو نوجوان قیادت اب سامنے آئی ہے، باکردار اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے ہاتھ آئی ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور ضلع قیادت کے انڈر رہتے ہوئے تنظیم سازی کے عمل کو جاری رکھیں. آپ اپنے اندر خواتین کو شامل کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے نظریات کو لے کے جائیں اور جو اس کو تنظیم کو مضبوط اور تحریک کو اور مضبوط کریں. تمام تر منفی پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ تنظیموں تحریکوں پہ یہ چھوٹے موٹے وقت آتے رہتے ہیں، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندہ وہی رہتا ہے جو سٹینڈ کرتا ہے، تاریخ اسی کو یاد رکھتی ہے جو اہل کوفہ کا نہیں اہل حسین کے ساتھ تھا. تاریخ نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا اور جنہوں نے اہل کوفہ کا کردار ادا کیا تاریخ ان کو آج تک خجل کرتی ہے. یزید کی اولاد کو لوگ آج تک خجل کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. حسین کا نام زندہ ہے، حسین کا علم زندہ ہے اور حسینیت کے پہ چلنے والے لوگ زندہ ہیں. خود مختار کشمیر زندہ باد.